آیت نمبر 30 سے بتایا کہ ایمان پر ثابت قدم رہنے والے اہل ایمان کی روحیں جب دنیا سے پرواز کریں گی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، ان پر ہم فرشتوں کا نزول کریں گے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ موت کے وقت فرشتے آئیں گے، لیکن حضرت علامہ محمود آلوسی اندلسی، امام سیوطی اور دیگر بہت سارے مفسرین کہتے ہیں موت کے وقت نہیں، مومن جب بھی ڈٹ جاتا ہے اللہ فرشتے بھیج دیتا ہے۔ مومن جب بھی ڈٹ جاتا ہے اللہ فرشتے، یہ لفظ بھی آپ نے سمجھنا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے آئیں گے تو تم نے ڈٹنا ہے، فرمایا ڈٹنا پہلے تم نے خود ہے، پھر اللہ فرشتے بھیجے گا۔ حق پہ ڈٹ جاؤ، اللہ تمہاری مدد کے لیے۔ اقبال نے کہا تھا تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی وہ اتر آئیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو اس طرح کا ایمان پیدا کر۔ فرمائے فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ تم نہ کسی آنے والی بات کا خوف کرو، نہ کسی گزشتہ بات کا رنج اور ملال، اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور پھر انہیں بتایا جائے گا کہ اللہ غفور الرحیم نے ان کے لیے جنت میں ضیافت کا اہتمام کیا ہے۔ بڑی خوشی والی بات ہے، یعنی رب فرماتا ہے میں جنت میں تمہارا میزبان بنوں گا، میں تمہارا میزبان ہوں جنت میں۔ تو جتنی شان والا میزبان ہے، میزبانی بھی اتنی شان والی فرمائے۔ اور وہاں جس نعمت کی بھی خواہش کرو گے تمہیں وہ دستیاب ہو جائے گی۔ آیت نمبر 34 میں بتایا نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، اور دوسروں کی بدی کا جواب نیکی سے دو۔ اللہ فرما رہا ہے بدی کا جواب نیکی سے دو، اس کے نتیجے میں تمہارا مخالف تمہارا سرگرم اور پرجوش دوست بن جائے گا۔ اگر تم جواب نیکی سے دو گے نا، میرے پاس وقت نہیں ورنہ یہاں کچھ حدیثیں پڑھتا جن میں نبی پاک علیہ السلام نے ان لوگوں سے نیکی کی جو بظاہر ظلم کرنے آئے تھے۔ حضور نے نیکی کی تو وہ میرے رسول کے غلام بن گئے، وہ نبی کریم کے غلام بن گئے۔ آیت نمبر 39 سے اللہ تعالیٰ نے حیات بعد الموت کے ثبوت کے لیے حصی مثال دی کہ تم دیکھتے ہو زمین خشک بنجر اور غیر آباد ہوتی ہے، یعنی بے جان ہوتی ہے، تو ہم اس پر بارش کا پانی نازل کرتے جس کے ذریعے وہ سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہے، اور نمو یعنی نباتات اگانے اور بڑھانے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جو زمین کے لیے حیات ہے، فرمایا پس جو اللہ بے جان زمین میں جان ڈال دیتا ہے وہی آخرت میں مردوں کو بھی زندہ فرما دے گا۔ اور کئی دفعہ زمین میں جان ڈلتی ہے، ایک دفعہ بالکل صحیح ہو جاتی ہے، پھر ہل چلائیں، پھر بیج ڈالیں، پھر جان ڈل جاتی۔ اسی طرح مرنے کے بعد بھی اللہ دوبارہ انسانوں میں جان پیدا کرے گا۔ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے نا جب، تو زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولے چاندی بھی ہے۔ اس وقت کہیں گے جی وہ 7.5 تولے سونے کے برابر پیسے ہوں گے پھر دینی ہے۔ ایسے ہی ہے 2.25 سیر گندم میں نے دینی ہے جی فطرانہ، تو میں کہتا ہوں تو 3.5 کلو کھجوریں فطرانہ دینا، اور دینا بھی اجوا کی قیمت۔ وہ کیوں نہیں دیتا؟ حدیث میں تو وہ بھی آیا ہے۔ حالانکہ عرب کے بعض علاقے ایسے تھے جہاں کھجوریں سستی تھی، گندم مہنگی تھی، اس لیے ان کا وزن زیادہ رکھا گیا کھجوروں کا، گندم کا تھوڑا رکھا گیا۔ اب کس حساب سے دیتے؟ آج سویرے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، کہتا ہے جی بچے باہر ہیں تو انہوں نے فطرانہ اتھوں دے صاحب نہ دینا کہ اتھوں دے صاحب نہ۔ میں کہا بڑا لاکھ روپیہ فطرانہ ہے جس کا حساب کرتے پھرتے ہو۔ او خدا کے بندے دے دے جو دینا ہے، اور فطرانہ حیثیت کے مطابق دے۔ کچھ بندے ایسے جن کا 5,000 بنتا ہے ایک بندے کا، میں نے کہا حیثیت کے مطابق دے۔ جو غریب آدمی ہے وہ دے 200 روپیہ، ٹھیک ہے، حرج نہیں، سال کے بعد دینا ہے نا اللہ کے کہنے پر۔ تو آپ مہربانی کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے سمجھنے۔ اس پارے کے شروع میں اللہ پر جھوٹ باندھنے اور حق کو جھٹلانے والوں کو جہنمی قرار دیا گیا ہے، جو حق کو جھٹلاتے،
اور سچے دین کو لے کے آنے والے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تصدیق کرنے والے کو متقی کہا گیا ہے۔ تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ حضور سچ لے کے آئے اور جناب صدیق اکبر نے اس کی تصدیق کی۔ یہ کم و بیش تمام مفسرین نے حضرت صدیق اکبر کا نام ہی لکھا۔ پھر آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 41 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ پر حق پر مبنی کتاب نازل کی ہے، سو جو ہدایت کو اختیار کرے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس کا وبال بھی اسی پہ ہوگا۔ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگلی آیت میں نیند کو عارضی موت سے تعبیر کیا گیا اور بتایا کہ نیند اور موت میں اتنا ہی فرق ہے کہ موت کی صورت میں بندے کی روح عارضی طور پر نہیں بلکہ مدت دراز کے لیے قبض کر لی جاتی ہے۔ آپ بتائیے جب نیند آئی ہوتی ہے آپ کو، ویسے آپ نے آدھا گھنٹہ 20 منٹ گزارنے ہوں تو پتا ہوتا ہے کہ 20 ہو گئے 10 ہو گئے تو سوئے آنکھ کھلتی ہے تو اتنا ٹائم ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح موت کا معاملہ ہوگا۔ کچھ لوگ نا قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو وہ کہیں گے میں تو زور پڑھ کے سویا تھا کہ عصر کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے لیے 50,000 سال کا دن ہوگا۔ دعا فرمائیں اللہ ہمیں رحمت والے لوگوں میں شامل فرمائے، جن پہ وہ رحمت کرے ان میں ہمارا شمار فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 43 اور 44 میں فرمایا کہ سب شفاعت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، اور کفار کے معبودان باطلہ کو کسی کی شفاعت کا اختیار نہیں، بلکہ تو اپنے لیے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ ان کو سفارش کا حق بھی، سفارش بھی اگر کریں گے تو اللہ کے بندے ہی کریں گے۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے انبیاء کریں گے، پھر علماء کریں گے، پھر شہید کریں گے، پھر نیک لوگ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ آیت نمبر 47 میں بے پناہ دولت جمع کرنے والوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر وہ زمین کی ساری دولت کے مالک بن جائیں اور اس کے برابر بھی ان کو مل جائے تو وہ قیامت کے دن یہ سب کچھ دے کر عذاب سے اپنی گردن چھڑانا چاہیں تو بھی انہیں خلاصی نہیں ہوگی، جتنا مرضی مال جمع کر لیں۔ قیامت کے دن اگر کوئی بچے گا تو اپنے نیک اعمال کی وجہ سے بچے گا۔ آیت نمبر 53 میں گناہ گاران امت کو بشارت دی گئی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، جنہوں نے گناہ کر لیا ہے وہ رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر سچی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ آیت نمبر 71 سے بتایا کہ کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اور وہاں ان کا استقبال توہین آمیز انداز میں ہوگا، جبکہ اہل ایمان کو اکرام کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور وہاں ان کا استقبال انتہائی اعزاز و اکرام کے ساتھ ہوگا، اور اہل جنت اور فرشتے اور کائنات کی ہر چیز اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرے گی۔ اس سے آگے سورہ مومن شروع ہوتی ہے۔ اس کی آیت نمبر 7 سے فرمایا کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، فرمایا وہ